تودون الی عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کی طرف تمہیں لٹا دیا جائے گا کہ جو چیز سامنے ہے اس کو بھی جانتی ہے اور جو چیز سامنے نہیں اس کو بھی جانتی ہے، عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، اس اللہ کے پاس جب تم کو لٹایا جائے گا تو پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں خبردار کرے گا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ماہ محرم ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ اللہ کے نزدیک سال بھر کے مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ گنتی اس وقت سے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 4 حرم حرمت والے ہیں۔ وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، ان کی وضاحت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ابھی جو 2 مہینے گزرے ہیں مسلسل، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اس کے بعد یہ محرم کا مہینہ اور پھر رجب کا مہینہ، یہ 4 حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ کیوں ان کو حرمت والا کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان 4 مہینوں کے اندر جنگ و جدال ممنوع تھا اور ممنوع ہے۔ جاہلیت کے دور میں بھی جنگ و جدال ممنوع تھا۔ اسلام سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں۔ جب ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ شروع ہوتا تو جنگ و جدال بند کر دیتے ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان 4 مہینوں کے اندر تم خاص طور پر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اس ظلم سے مراد ایک تو یہی جنگ و جدال ہے، اس سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا، اور دوسرا یہ کہ تم اپنی جانوں پر ظلم اس طرح نہ کرو کہ گناہوں کے ارتکاب نہ کرو۔ گناہوں کے ارتکاب بھی اپنی جانوں پر جو ظلم ہے یہ سال بھر کے 12 مہینوں میں حرام ہے، ممنوع ہے، کسی بھی مہینے میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن خاص طور پر ان 4 مہینوں میں جن میں سے 2 ابھی گزرے ہیں اور ایک اب یہ چل رہا ہے محرم کا مہینہ، ان 4 مہینوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ خاص طور پر اپنی جانوں پہ ان 4 مہینوں کے اندر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں کے ارتکاب نہ کرو۔ لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم ان 4 مہینوں کے اندر اور ان 4 کے علاوہ باقی جو 8 مہینے ہیں سال کے، ان میں بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، میرے بھائیوں، جو اللہ رب العزت نے انسان کو نعمتیں دے رکھی ہوتی ہیں وہ نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں، ان نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ وہ خوشحالی جس میں انسان خوشی خوشی اپنی زندگی کے ایام بسر کر رہا ہوتا ہے، وہ خوشحالی تنہائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کے بارے میں جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، جنت کی نعمتوں سے خوب مزہ اٹھاؤ، لیکن ایک بات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتكونا من الظالمین، اگر اس درخت کے قریب چلے جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وہی ظلم جس سے اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کے اندر خاص طور پر منع فرمایا کہ لا تظلموا فیہن انفسکم۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی ظلم سے منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ صرف ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، باقی اللہ رب العزت نے ہر چیز مباح کر دی، ہر چیز کھانے پینے کا ان کو حکم دیا، ان کو اجازت دے دی، صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا۔
لیکن یہی وہ چیز تھی جس میں یہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور ام البشر حضرت حوا علیہ السلام یہ دونوں شیطان کے بہکاوے میں آئے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ شیطان نے ان کو پھسلا دیا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے ان کی اس خطا کی وجہ سے وہ جنت کی ساری نعمتیں جن کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی ان نعمتوں کے بارے میں کسی انسان کے دل میں کوئی تصور پیدا ہو سکتا ہے. ان نعمتوں سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو محروم کر دیا. وہ موجودہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے چھین لی, ان کو زمین میں اتار دیا. اور یہ زمین میں اتارنا یہ ان کے لیے آزمائش تھی, یہ بہت بڑی آزمائش. آج یہی آزمائش جس میں میں اور آپ مبتلا ہیں. میرے عزیز بھائیوں, اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو موجودہ نعمتیں ہوتی ہیں وہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے, برائیوں کی وجہ سے, گناہوں کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. اور بھلے لوگوں ذرا سوچو, وہ اللہ, وہ خالق و مالک جو ان نعمتوں کے دینے پر قادر ہے, کیا وہ ان نعمتوں کو واپس لینے پہ قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ ان نعمتوں کو واپس لینے پہ بھی قادر ہے, وہ چھیننے پر بھی قادر ہے. اور ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو کروڑوں میں کھیلتے تھے اور بڑی خوشحالی اور بڑی ریل پیل پیسے کی دولت بہت زیادہ, لیکن انہوں نے اس مال میں اللہ رب العزت کے حق کو نہیں پہچانا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چیلنج کیا, اللہ کے احکامات کو پس پس ڈالا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ مفلس ہو گئے, ساری نعمتیں چھن گئیں, ساری دولت ختم ہو گئی اور وہ سارا بیلنس برباد ہو گیا. جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ چھیننے پر بھی قادر ہے. یہ ایک بڑی نحوست ہے برائیوں کی, گناہوں کی ایک بہت بڑی نحوست جس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان گناہوں کے ارتکاب کرتا ہے, دیدہ دلیری کے ساتھ, پوری جسارت کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پس پس ڈالتا ہے, کوئی پرواہ نہیں. معلوم ہے کہ نمازیں پڑھنا فرض ہے, لیکن پوری جسارت کے ساتھ وہ نمازیں نہیں پڑھتا, نمازوں میں غفلت کرتا ہے. معلوم ہے کہ والدین کا کہنا ماننا, ان کی اطاعت کرنا, فرمانبرداری کرنا فرض ہے, لیکن جسارت کرتے ہوئے والدین کی نافرمانی کرتا ہے. یہ معلوم ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے, لیکن یہ جان بوجھ کے ان حقوق سے اپنی جان چھڑاتا ہے, ان کی حق تلفی کرتا ہے. یہ معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, لیکن دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. یہ معلوم ہے کہ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے, اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ کسی مردہ مسلمان کے گوشت کو کھانے کے مترادف اس کے برابر ہے, لیکن پھر بھی جان بوجھ کے اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھاتا ہے, ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتا ہے. یہ معلوم ہے کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے, اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دو. لیکن پیسے کا لالچ اتنا ہے, اور انسان یہ چاہتا ہے کہ گھر میں بیٹھا رہے, اس کا اصل سرمایہ بھی محفوظ رہے, سالانہ منافع بھی ملتے رہے, پیسہ فکس کرا کے رکھ دیتا ہے, سودی لین دین جاری رکھتا ہے, خرید و فروخت کے معاملات جن میں سود ہوتا ہے ان کو جاری رکھتا ہے, جان بوجھ کے دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکامات کو چیلنج کرتا ہے. یہ اور اس طرح کے دیگر گناہ, یہ چند گناہ جن کو میں نے بطور مثال پیش کیا ہے. اس طرح کے دیگر گناہ انسان بڑی جسارت کے ساتھ, دیدہ دلیری کے ساتھ کرتا ہے, اور یہ ماہ محرم آنے کے بعد بھی, اور جو حرمت والے باقی 3 مہینے ہیں محرم کے علاوہ, ان مہینوں کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری جسارت اور دیدہ دلیری کے ساتھ چیلنج کرتا رہتا ہے, گناہ کرتا رہتا ہے, برائیوں کے ارتکاب کرتا رہتا ہے. اس کی معمولات میں کوئی فرق نہیں آتا. میرے عزیز بھائیوں, ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب یہ اس طرح گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، گناہوں سے معافی نہیں مانگتے، تو ان کے دل مکمل طور پر سیاہ پڑ جاتے ہیں، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، کالے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ دوسری نحوست ہے ان برائیوں کی، ان گناہوں کی، ان نافرمانیوں کی، کہ انسان کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، کہ جس کے بعد اس کے دل کے اندر کوئی خیر کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے دین سے منہ موڑتا ہے، اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی معیشت پھر تنگیوں کے ساتھ، تلخیوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، آزمائشوں کے ساتھ بھر جاتی ہے، دن رات مصیبتیں ہی مصیبتیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں، اس لیے کہ اللہ کے دین سے یہ منہ موڑتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ حالت، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں۔ یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ایسے کیوں ہوا؟ دنیا کے اندر تو میں بینا تھا، دیکھتا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا أَتَتْكَ آيَاتُنَا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ تمہارے پاس ہمارے احکامات آئے دنیا کے اندر، تم نے ہمارے احکامات کو بھلا ڈالا، ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، آج ہمیں بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اور اس طرح کی دیگر کئی نحوستیں برائیوں کی، گناہوں کی، جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ماہ محرم کے اندر خاص طور پر اور باقی سال بھر کے جو دیگر مہینے ہیں ان میں بھی انسان کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے۔